امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، جھوم۔ جھوم کا محبت، رشتوں، دل ٹوٹنے اور قربانیوں کی دنیا میں ایک سفر جو ان دو روحوں کی زندگیوں کے گرد گھومتا ہے، جو افراتفری اور بے یقینی کی دنیا میں محبت پاتے ہیں، جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ آریان ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکا ہے جو اپنے دوستوں کا خیال رکھنے والا اور مالکانہ فطرت رکھتا ہے۔ ایک تکلیف دہ ماضی ہونے کے باوجود آریان زندگی کی پریشانیوں سے مسکرانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے دوستوں کی مدد کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ تاہم آریان کی زندگی میں ایک غیر متوقع موڑ آتا ہے جب وہ مریم سے ملتا ہے، جو ایک ہمدرد اور مہربان عورت ہے جو اس کی زندگی میں سورج کی روشنی بن جاتی ہے۔ جیسے ہی ان کا رشتہ پروان چڑھنے لگتا ہے، آریان اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کرتا ہے اور اس محبت کو قبول کرتا ہے جس سے وہ اتنے عرصے سے محروم تھا۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، دوبارہ۔ جب اس کے شوہر ہدایت اللہ کا 70 کی دہائی کے اوائل میں انتقال ہو گیا تو مہر النساء ایک آزاد روح کے طور پر محسوس کرتی ہے اور اپنے ماضی کی تلخ یادیں یاد کرتی ہے۔ جب اس کے مرنے والے والد نے اس کی شادی 16 سال کی عمر میں ہدایت اللہ سے کرنے کا فیصلہ کیا، جو اس وقت 36 سال کا تھا، اپنے شوہر کی آخری رسومات کے وقت مہر النساء اس کی موت سے جذباتی طور پر متاثر نظر نہیں آتی۔ ماہر اگلے دروازے کا لاپرواہ لڑکا ہے جو ٹینس کا کھلاڑی ہے اور نوکری کی تلاش میں ہے۔ اس ڈرامے کو ثروت نذیر نے لکھا ہے، دانش نواز نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں حدیقہ کیانی اور بلال عباس خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ایواروا ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، وہ ایک پل۔ وہ ایک پل ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ ہے جسے ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عائشہ خان، فیروز خان، رمشا خان اور علی خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو مومنہ دریج نے ایم ڈی پروڈکشنز کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، شاید۔ محبت میں ہمیشہ کچھ پاگل پن ہوتا ہے، لیکن جنون میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ زندگی میں کبھی کبھی ایک غیر معمولی صورتحال پیش آتی ہے جہاں ایک چھوٹا لڑکا اس سے بڑی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل شاید میں یک طرفہ عاشق سعد کی کہانی کو دکھایا گیا ہے جس نے ہانی کے لیے کچھ جذبات پیدا کیے ہیں۔ وہ ایک یتیم لڑکی ہے اور سعد اور اس کے والدین کے ساتھ رہتی ہے۔ ہانی نے ابتدائی عمر میں والدین کی پناہ گاہ کھو دی ہے اور وہ ہمیشہ محفوظ ہاتھوں کی تلاش میں رہتی ہے۔ ایک ذمہ دار آدمی جو اس کی عدم تحفظ پر قابو پانے میں مدد دے اور اس کی خواہشات کو پورا کرے جسے وہ حقیقت میں تبدیل کرنے کے قابل نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ سعد کو ایک جذباتی، نادان اور لڑکپن والا شخص سمجھتی ہے اور آخر کار ایک دن اس کی ملاقات ایک مضبوط، بااثر اور اپنے خوابوں کے آدمی سالار سے ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے ہر حیوان خوبصورتی کے لیے مہربان نہیں ہوتا اور ہانی کا سمجھدار اور طویل المدتی فیصلہ اسے ایک نئی مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ کیا ہانی سے سعد کی دیوانگی اور غیر مشروط محبت اسے دوبارہ زندگی میں ڈھونڈنے میں مدد دے گی؟ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، بنٹی آئی لو یو۔ دانیہ ایک نوجوان لڑکی ہے جس کی شادی 17 سال کی عمر میں اس سے بہت بڑے پٹیل سے ہوئی ہے۔ پٹیل 12 سال بعد مر جاتا ہے لیکن اپنی جائیداد کا آدھا حصہ دانیہ کو چھوڑنے سے پہلے نہیں۔ وہ اس وقت تک ایک آزاد زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی ہے جب تک کہ وہ موبائل فون چھیننے والے بنٹی کو نہیں پکڑتی جو اس سے بہت چھوٹا ہے۔ وہ اسے ہسپتال لے جاتی ہے، اس کے علاج پر بہت پیسہ خرچ کرتی ہے اور اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ بھی اس سے محبت کرے تاکہ وہ شادی کر سکے اور خوشی سے زندگی گزار سکے۔
دانیہ نے اشارہ کیا کہ وہ بنٹی سے محبت کری ہے، لیکن اسے ابھی تک اس کا احساس نہیں ہے۔ اس ڈرامے کو خلیل الرحمن قمر نے لکھا ہے، سراج الحق نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صبا قمر، نعمان حبیب اور عابد علی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، اگر اگر تین بہنوں کی کہانی ہے۔ قرۃ العین ایک لڑکی جو اپنے شبیہ اور وقار کے سائے میں رہتی ہے۔ حوریہ ایک ایسی لڑکی جو ایک ایسی دنیا میں رہتی ہے جو صرف خوبصورتی اور پوزیٹیوٹی دیکھتی ہے۔ اور چاندنی ایک ایسی لڑکی جس نے ساری زندگی تعریف سے محروم اور اپنی دو بڑی بہنوں کے سائے میں گزاری ہے۔ اگر کو دیکھیں کہ ان تین لڑکیوں کی اپنی زندگی میں جن تجربات کا سامنا کرتا ہے وہ انہیں توازن کی اہمیت سکھائے گا۔ اگر کے مرکزی کرداروں میں مدیحہ امام اور دیگر شامل ہیں۔ مدیحہ شاہد نے اس ڈرامے کو لکھا ہے، الیاس کاشمیری نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ دریر پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں اسامہ خان، جنید خان، علی عباس، ماہین صدیقی اور ہیرا سومرو شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، کوئی چاند رکھ۔ ڈاکٹر رابیل ایک دیکھ بھال کرنے والی نوجوان خاتون ہے جو 5 سال کی عمر میں یتیم ہو گئی تھی، اور ان کی پرورش اس کے ماموں اسد نیازی اور ان کی اہلیہ نفیسہ نے کی۔ اسد اور نفیسہ کی ایک بیٹی نشال اور ایک بیٹا عمیر ہے۔ اگرچہ رابیل نے عمر کا ایک بڑی بہن کی طرح خیال رکھا، لیکن عمیر نے اس کے لیے جذبات پیدا کیے جو رابیل کے سامنے آنے پر وہ خوف زدہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے اسے ہمیشہ چھوٹے بھائی کے طور پر دیکھا ہے۔ نفیسہ نے گفتگو کو سنا اور فیصلہ کیا کہ بہترین حل یہی ہے کہ رابیل کی جلد از جلد شادی کر دی جائے۔ اس ڈرامے کو ماہا ملک نے لکھا ہے، سراج الحق نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عمران عباس، عائزہ خان، اریبہ حبیب اور منیب بٹ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 28 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، تیری راہ میں رل گئی۔ تیری راہ میں رل گئی 2012 کا ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ ہے جسے امین اقبال نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ آصف رضا میر اور بابر جاوید نے A&B پروڈکشنز کے بینر تلے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ میمونہ خورشید نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو میمونہ خورشید کے ناول سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سمیہ ممتاز، سمی خان، یمنہ زیدی اور عائشہ گل شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔